الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات عرس پاک کی تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے ایک عظیم بندے شیخ طریقت حضرت قبلہ محمد سلیم بابا سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ محترم سید ثاقب علی شاہ صاحب زید مجدور کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ کراچی سے لے کر یہاں تک حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اور برادر محترم جناب محمد عمران سہروردی صاحب نے جس محبت سے نوازا، اس پر بھی میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان عظیم دوستوں کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادر عزیز محترم حسان صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو اکثر ٹیلی فون پر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے آراس کی جو مجالس ہے، ان کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے عرس کی مجلس میں کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ اس لیے کہ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں اس وقت تک ہم پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے
کہ جب تک اپنے اعمال کو ہم حضور کی شریعت کے مطابق نہیں بناتے، اگر ہم اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں، تو پھر جس ولی کے بھی مزار پہ جائیں یا جس ولی کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، ان کی خصوصی توجہات اور فیوضات آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، اور اگر ان کی بارگاہ میں آپ اللہ اس کے محبوب کی نافرمانیاں کر کے جائیں گے، پھر وہ اس بات سے بھی نفرت کریں گے کہ یہ ہمارے پاس آئے کیوں ہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے کسی اللہ کے ولی کو متاثر کرتا ہے تو وہ پھر ان کا مرید نہیں رہتا بلکہ مراد بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ عوام کو یہ طلب ہوتی ہے، عام لوگوں کو یہ طلب ہوتی ہے کہ ہمیں پیر کامل مل جائے، لیکن جو پیر کامل ہے اس کو زندگی بھر بھی یہ طلب رہتی ہے کہ مجھے مرید صادق مل جائے۔ عوام کو یہ طلب ہے کہ کامل پیر مل جائے، اور پیر کو یہ طلب ہے، کامل پیر کو یہ طلب رہتی ہے کہ مجھے کوئی سچا مرید مل جائے، کوئی سچا طالب مل جائے۔ کیونکہ اکثر لوگ جب مرید ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی دنیاوی غرض پیش نظر ہوتی ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اس غرض سے مرید ہو جاتا ہے کہ حضرت کے تعویذ سے یا دعا سے اللہ رب العزت اولاد عطا کر دے گا۔ کسی کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، اس لیے مرید ہو جاتا ہے کہ فلاں یہاں پہ مرید ہوا تھا تو اس کا تو کاروبار چمک اٹھا ہے، تو میں بھی یہیں پہ مرید ہوتا ہوں۔ کسی کو اپنے عہدے سے پروموشن مل گئی کہیں مرید ہونے کی وجہ سے، یا کہیں سے تعویذ لایا تھا، تو ہمیں بھی لالچ پیدا ہو گیا کہ ہم بھی وہیں پہ مرید ہوتے ہیں، ان کے تعویذ یا ان کی دعا سے پروموٹ ہو جائیں گے، عہدے میں ترقی مل جائے گی۔ تو ہماری میجارٹی جو ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہے اور مرید ہوتی ہے تو ان کی غرض دنیا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے محبوب تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ تو کسی وجہ سے بن کے جاؤ، نافرمان بن کے نہ جاؤ۔ یہ جب 27 ملکوں نے 26-27 ملکوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا صدام کے دور میں، اور بغداد شریف پہ بھی حملے ہوئے تھے، اگر غوث اعظم مشکل کشاں تھے انہوں نے بغداد کو بچایا کیوں نہیں؟ اگر وہ دستگیر تھے تو انہوں نے بغداد والوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کا ایک الزامی جواب ہم دیتے اور ایک علمی جواب ہے۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ میں انہیں کہا کرتا تھا کہ اولیاء دستگیر ہوتے ہیں یا مشکل کشا ہوتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے نا، اللہ کے مشکل کشا ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، اسے تو سب مشکل کشا مانتے ہیں، سب اسے حاجت روا مانتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بابری مسجد اس کا اللہ کا اپنا گھر تھا،
اگر یہ اعتراض کر دیا جائے کہ اللہ اگر مشکل کشا ہے اور سب سے بڑھ کے طاقت والا ہے تو پھر اس نے اپنا گھر بچایا کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کے مشکل کشا ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا. تو بابری مسجد اس کا اپنا گھر تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر وہ سب سے بڑھ کے قوت والا ہے تو پھر اس نے اپنا گھر بچایا کیوں نہیں؟ جیسے اعتراض ہوتا ہے کہ غوث اعظم اگر طاقت رکھتے تھے تو بغداد کو بچایا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اعتراض یہاں بھی ہوتا ہے. پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی اپنی مرضی. تو اولیاء کی مرضی کو ہمارے تابع ہوتی ہے، ان کی بھی اپنی مرضی. اللہ کی اپنی مرضی، ان کی بھی اپنی مرضی. وہ بچا سکتا تھا مگر نہیں بچایا. غوث اعظم بھی بچا سکتے تھے مگر نہیں بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں. اصل یہ ارشاد سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتی ہیں انی محارب لکل ظالم و مضل. ہم نے ولیوں کی غیرت نہیں سمجھی دین کے لیے. ولیوں کی غیرت کیا ہوتی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ بد نصیب لوگ جو اللہ کی شریعت سے ٹکر لیتے ہیں، جو امام الانبیاء کے دین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے باغی لوگ، گمراہ لوگ، آپ فرماتے ہیں میں خود ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کا ارشاد. جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، فرمایا میں خود ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ولی سے فیض لینے کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈل جائیں، پھر ان کے مزار پہ جائیں یا ان کی بارگاہ میں جائیں تو وہ خصوصی توجہ آپ کو دیں گے اور خصوصی فیض عطا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلمیں دیکھ کے ولی کے پاس چلے جائیں، ہم ڈرامے دیکھیں اور ولی کے بارگاہ میں چلے جائیں، ہم بد نظری میں مبتلا رہے زندگی بھر اور ولی کے مزار پہ جائیں اور پھر وہ توجہ دیں. جیسے حدیث پاک ہے نا، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. پڑھتے قرآن ہے وہ مگر خود قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، چراغ بھی جلاتے ہیں اور لنگر میں حصہ بھی ڈالتے ہیں، مگر چونکہ حرام خوری سے باز نہیں آتے، حرام کاری سے باز نہیں آتے، اس لیے جب ولی کے مزار پہ جاتے ہیں ولی خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے. ایک قانون دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرام مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کرے اور وہ قبول کرے، کہ حضور کی امت کا خون نچوڑتا رہے، ترازو میں ڈنڈی مارتا رہے، ملاوٹ والا مال بیچتا رہے، رشوت لیتا رہے اور حضور کی امت اور خدا کے بندوں سے دھوکہ کرتا رہے اور پھر دیگے چڑھائے اور پھر چادریں چڑھائے مزاروں پہ اور پھر وہ قبول ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے نا لاہور میں، تو مشہور بات ہے کہ وہاں کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دودھ کا کنواں چلتا ہے وہاں. وہ اتنا دودھ کہاں سے آتا ہے عرس پر؟ وہ لاہور میں جتنے دودھ بیچنے والے ہیں نا وہ سب داتا صاحب کے عرس میں دودھ پہنچاتے ہیں.
دودھ کا کنواں چلتا ہے، دودھ کی نہر چلتی ہے، جتنے وہاں پہ دودھ بیچنے والے لوگ ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ لاہور میں اور کہیں خالص دودھ نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو داتا کے لنگر میں ملتا ہے، داتا صاحب کے لنگر میں ملتا ہے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، جو بتانا چاہتا ہوں کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں لوگ۔ اب وہ لوگ جو پورا سال حضور کی امت کو ناقص دودھ پلاتے ہیں، لاہور میں وہی دودھ بیچنے والے جو پورا سال پانی ملا دودھ پلاتے ہیں، حضور کی امت کو، خدا کے بندوں کو ناقص دودھ پلاتے، ملاوٹ والا دودھ پلاتے۔ وہ داتا کے مدار اور عرس پر جب خالص دودھ چڑھاتے ہیں نا سال میں ایک دن، وہ سمجھتے ہیں سارے پاپ دھل گئے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ گناہ تو معاف تب ہو جب تمہارا دودھ داتا نے قبول کیا ہو، کیونکہ حرام خوروں کی کوئی خیرات نہ خدا قبول کرتا ہے نہ اولیاء قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں آج کوئی نہیں بتاتا ہے، جو آتے ہیں نا وہ چسکے کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کی کمزوری دیکھتے ہیں کہ کس بات پہ مجمع جھوٹتا بھی ہے، دانت بھی دیتا اور امداد بھی دیتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اصل حقائق، ریئلٹیز اور فیکٹس جو ہے نا وہ دنیا کو نہیں بتایا جاتا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں کہتا ہوں جس دور میں زندہ غریب لوگ ان کے گھر بے چراغ ہو جائیں، اس دور میں اس بات پہ مناظرے ہوں کہ ولیوں کے مزار پہ چراغ جلانا جائز ہے کہ ناجائز، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ جس دور میں قوم کی بہو بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں اور آدھے جسم ننگے ہو جائیں اور وہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھریں، اس دور میں یہ مناظرے اچھے لگتے ہیں کہ ولی کے مزار پہ چادر چڑھانی چاہیے کہ نہیں چڑھانی چاہیے۔ جس دور میں زندہ لوگ حق کی بات نہ سنیں، اس دور میں یہ مجادلے اور مناظرے اچھے لگتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ تو جو حقیقت ہے نا ان کی طرف آئیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر کیا جو ولیوں کے پیچھے چلا تھا۔ اچھا، اس میں بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب کتے کی بات ہوتی ہے کہ کتا ولیوں کے پیچھے چلا تھا اور وہ کتا جنت جائے۔ عام لوگ جو ریڑھی والے ہیں نا، ٹانگے والے ہیں، کھوکھے والے ہیں، ان پڑھ لوگ، وہ پھر یہ نتیجہ خود نکال لیتے ہیں کہ کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھیں، کتے نے کوئی روزے رکھے تھے، تو صرف ولیوں کی سنگت کی برکت سے جب وہ جنت چلا گیا تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ نتیجہ یہ نکالتے ہیں نا، کتے نے نماز نہیں پڑھی، ہم بھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جب کتا صرف سنگت پا کے جنت گیا تو ہم بھی چلے جائیں۔ کتے نے روزے نہیں رکھے تو ہمیں بھی روزوں کی ضرورت کیا؟ تو یہ نا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور بعض نادان اور جاہل لوگ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ بیان بھی کر دیتے ہیں کتاب میں کہ کتے نے کوئی روزے رکھے تھے، کتے نے کوئی نماز پڑھی تھی، صرف ولیوں کی سنگت کے جنت پا گئے۔ تو یہ سن لیں، قرآن پاک میں اللہ نے کتے کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم بے عمل ہو جائیں، کہ کتے کی بات سامنے رکھ کر ہم نمازیں چھوڑ دیں یا ہم روزے چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیوں کہ وہ ہے کتا اور تو ہے انسان، اور شریعت کتوں کے لیے نہیں اتری، انسانوں کے لیے اتری۔
حلال حرام کتوں کے لیے نہیں بنا، انسانوں کے لیے بنا ہے، مومنوں کے لیے بنا ہے۔ تو کتے پر تو قیاس کر نہیں سکتے اپنے آپ کو، لیکن اگر اس واقعہ سے سبق لینا تھا تو پھر وہ سبق یہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے کیا کہ جب کتا چلنا چاہتا تھا نا ولیوں کے ساتھ تو ولیوں نے پتھر اٹھایا اور بھگانا چاہتے تھے، تو کتا کہنے لگا مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا تو ہے کتا، تیری نیچر اور فطرت ہے بھونکنا، تو ہے کتا اور تیری فطرت ہے بھونکنا، کتے کی نیچر ہے بھونکنا، اور ہم اللہ والے ہیں اور ہم بھونکنے والوں کو سنگت نہیں دیتے۔ تو کتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اب یہ تفسیروں میں ہے کتے کے لفظ، کتے نے عرض کی مولا مجھے زبان تو دی ہے، بولنے کی قوت دے، میں تیرے ولیوں سے بات تو کر سکوں۔ تو جب اللہ رب العزت نے طاقت دی تو کتا کہنے لگا کہ مجھے نہ مارو اور اپنی سنگت سے معروم نہ کرو، کیوں؟ اس لیے انی احب الصالحین، کہ میں اولیاء کو بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں۔ بھونکنے پہ اعتراض ہے تو بھونکنا چھوڑ دیں۔ کتے نے کہا کہ میں تمہاری سنگت میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بھونکوں گا۔ اب یہ دیکھنا فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ کتا وعدہ کر رہا تھا نہیں بھونکوں گا، نہ بھونکنا میرا کام، ولی لجبان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا پھر سنگت دینا ہمارا کام۔ اللہ کی آواز آئی کتے اس عادت پر پھر تجھے جنت دینا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو کتے نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بھونکوں گا تمہاری سنگت میں۔ اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر اسی لیے کیا ہے قرآن پاک میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ولیوں کی سنگت میں کیسے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے، یا اخلاق کی کتاب ہے، آئین اور دستور اور قانون کی کتاب ہے، اور قانون اور اخلاق کی کتابوں میں کتوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں کتے کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ ہمیں سبق ملے کہ ولیوں کی سنگت کے آداب کیا ہیں، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ فرمایا وہ اس کتے سے سیکھ لو کہ کتا ہو کر اس کی فطرت ہے بھونکنا، اس کی نیچر ہے بھونکنا۔ جب ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے، ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے کتا اپنی فطرت بدل رہا ہے، تو مرید ہو کے اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ ہم مرید بھی ہو جاتے ہیں اور کردار بھی نہیں بدلتے، ہم عرسوں پہ حاضری بھی دیتے ہیں اور کردار بھی نہیں بدلتے، ہم چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور کردار بھی نہیں بدلتے، ہم لنگر میں حصے بھی ڈالتے ہیں مگر حرام خوری سے بھی باز نہیں آتے ہیں، ہم مزارات کے عرسوں پہ حاضری بھی دیتے ہیں مگر ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی بھی مارتے ہیں۔ فرمایا یہ ادب کتے سے سیکھو، وہ جانور ہے مگر وہ جانتا ہے ان کی سنگت کے آداب ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سنگت میں بھونکنا چھوڑ دوں گا۔ تو کتا اپنی فطرت بدل رہا ہے ان کی سنگت میں، تو تم مرید ہو کر اپنا کردار کیوں نہیں بدلتے، اپنی صورت کیوں نہیں بدلتے، اپنی فکر کیوں نہیں بدلتے؟ فرمایا یہ کتے سے سیکھو۔ اس میں یہ سبق تھا ہمارے لیے، اور ہم نے دوسرا سبق نکال لیا کہ کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، کتے نے کوئی روزے رکھے تھے، تو جب وہ جنت جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ این خیال است و محال است و جنو، یہ ذہن میں رکھیں۔
امام الانبیاء نے اعلان کر دیا، حضور کے اعلان کے بعد پھر کیا شک رہ جاتا؟ تاجدار انبیاء نے اعلان کیا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا، یعنی انکار کرنے والے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اب حضور بتا رہے ہیں کہ شریعت کی نظر میں منکر کون ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ زبان سے انکار کرے تو منکر ہوتا ہے، یہ حدیث بتا رہی، عمل سے انکار کرے تب بھی منکر ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری مان لی، جو میں نے کہا اس نے وہ کیا، وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا۔ جس نے میری نہ مانی۔ اب ایمان سے بتائیے کہ یہ جو تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ جو ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے اکثر افسر حرام خور ہو گئے، یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ عورتیں جو میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں، یہ نبی کی مان رہی ہیں؟ یہ نوجوان جو کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ یہ شادیوں پر گھروں میں آقا کی امت کی وہ بیٹیاں جو مصلی پر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گاتی ہیں، یہ نبی کی مان رہی ہیں؟ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنمی ہے، وہ جہنم جائے۔ یہ باتیں اگر میں نہ بتاؤں نا تو قیامت کے دن آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ اور مجھے کہا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے حضرت قبلہ ثاقب علی شاہ صاحب نے بڑی محبت سے دعوت دے باہر بلایا، کراچی سے پھر مجھے لے کے آئے۔ مجھے پوچھا جائے گا اتنا لمبا سفر کروایا تھا تو اس اور اتنے نخرے اٹھائے تھے تیرے، اتنی عزتیں دی تھی، تو اس سے بڑی عمر کے نیچے بیٹھے تھے، تجھے صوفے میں بٹھایا تھا، بتا اتنی عزتوں کے بعد بھی تو نے مصطفیٰ کی شریعت کیوں نہیں پہنچائی تھی؟ تو نے لوگوں کے چسکے کی بات کیوں کی، ان کی ضرورت کی کیوں نہیں کی تھی؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال۔ اور یہاں گیا راہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے۔ معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ مسجدوں میں 5-5 لاکھ کے فانوس لگے ہیں، مسجدوں میں شائننگ ٹائلیں لگی ہیں، اور لوگوں کے ماتھوں میں سجدوں کا نور نہیں رہا۔ قلب و باطن میں تاریکی ہے، اور مسجدیں فانوس سے جگمگا رہی ہیں۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنی تھی کہ مسجدیں فانوس سے روشن کی جائیں، یہ اس لیے بنی تھی کہ یہاں آنے والوں کے دل خدا کی معرفت سے روشن ہو۔ اسی لیے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا بیدار ہوا جاتا ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ کیسی بات کی اس نے؟ جب کعبہ شریف کا حرم یعنی سین جو تھا نا، حریم کعبہ، وہ کچا ہوتا تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جب طواف کیا جاتا تھا
تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی تھی اور داڑھیوں پہ پڑتی تھی اور چہروں پہ پڑتی تھی، کعبے کے سیند کی مٹی جسم پہ پڑتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اب سنگ مرمر لگا ہے، مرمر کی ٹائلیں لگی ہیں، اب گرد کیا اڑنی ہے، گرد تو نظر ہی نہیں آتی۔ اقبال کہتا ہے بیزار ہوا جاتا ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ کہتا ہے مجھے طواف کا اس وقت مزہ آتا ہے کہ جب حاجیوں کے قدموں سے اڑ کر کعبے کے سیند کی مٹی میرے چہرے پہ گرے۔ تو دیکھ لیں مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی سجا دی گئی ہیں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھی مگر نمازی بڑے پکے تھے۔ اس وقت مسجدیں کچی تھی مگر نمازی بڑے پکے تھے۔ آندیاں چلیں، جھکڑ آئیں یا سیلاب بھی آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان نمازیوں کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ پہنچ جاتے تھے مسجدوں میں۔ مسجدیں کچی تھی مگر نمازی پکے تھے۔ اور آج زمانے نے یہ رنگ دکھایا کہ ہر محلے میں، ہر سڑک پر، ہر گھر کے قریب مسجدیں پکی ہو گئی، بد نصیب نمازی کچے ہو گئے۔ کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا، کوئی صرف جمعہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی صرف جمعے کا نمازی۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں کوئی صرف جنازے کا نمازی ہے، اور کوئی بد نصیب سال کے بعد صرف عید کا نمازی ہے کہ وہ سال کے بعد صرف عید پڑھ لیتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اور کئی ایسے بد نصیب ہیں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی 3 جمعے اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، نہ پڑھے، جس نے 3 جمعے نہ پڑھے، حضور فرماتے ہیں میرا امت، اللہ رب العزت اس کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ بدبختی کے ٹھپے لگ جاتے ہیں دلوں میں اگر 3 جمعے نہ پڑھے جائیں۔ اگر آپ اپنے خاندان یا برادری میں ٹٹولے نا اور جستجو کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنے محلے اور برادری میں ایسے بد نصیب بھی مل جائیں گے جنہوں نے 3 سال سے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو ان کے دلوں پر بدبختی کی کتنی مہریں لگ چکی ہیں، اب وہ مہریں کون کھولے؟ وہ سچی توبہ کے بغیر مہر نہیں ہٹ سکتی۔ اور ٹریجڈی یہ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ بھی نہیں جانتی توبہ کی شرطیں کیا ہیں، توبہ کیا کرنی ہے، توبہ کی شرطیں معلوم نہیں۔ امام الانبیاء نے ایک حدیث پاک میں نا 72 علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ خرابیاں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی جب قیامت قریب آنے لگے گی۔ اس میں سے 3 خرابیاں بطور خاص میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلیت المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہوگا۔ اب دیکھ لیں گھروں میں قرآن پر جو غلاف ہیں وہ بڑے چمکیلے ہیں، سلک کی سجے ہوئے قرآن، سنورے ہوئے قرآن الماریوں میں پڑے۔ حضور فرماتے ہیں ہر گھر میں قرآن سجا ہوا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج کتنے گھر ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فجر کو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں جاؤ نا، جس کے گھر میں جاؤ پوچھنا پڑتا ہے بھئی قرآن پاک کہاں رکھا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے قرآن کہاں رکھا ہے۔ ٹی وی اور LCD کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ حیرت کی بات ہمارا کلچر کیا بن چکا ہے، ٹی وی اور LCD سامنے سجا رکھی ہے اور نبی کا قرآن کہیں چھپا رکھا ہے۔
جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے اور جسے سجانا تھا اسے چھپا رکھا. تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ہماری جو نئی نسل ہے نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ٹچ موبائلوں پر بیٹھے رہتے ہیں, آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا, کانوں کی بدکاری میں مبتلا, مگر کتنے ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں. امام الانبیاء نے ممبر پہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ممبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا 15 صدیاں پہلے آقا نے فرمایا تھا میری امت اور میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے نبی کی ایک حسرت ہے کوئی جو نبی کی حسرت پوری کر دے؟ آج 15ویں صدی میں اگر ہم چاہیں آج بھی اپنے نبی کی اس حسرت کو پورا کر سکتے ہیں. وہ حسرت کیا تھی؟ امام الانبیاء, یہ جو سورہ ملک ہے نا قرآن پاک کی ایک سورت ہے, سورۃ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, آخر تک 2 رکوع ہیں. تو ممبر پہ حضور نے فرمایا تو احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی. امام الانبیاء نے فرمایا ممبر پر, فرمایا لوگوں میری حسرت ہے کہ یہ جو سورہ ملک ہے میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ میری طلب ہے میرا ہر امتی مرد ہو یا عورت اس سورت کو زبانی یاد کر لے. اور چھوٹی سی سورت, کوئی اتنی بڑی نہیں, 30 آیتیں ٹوٹل اس کی اور 2 رکوع ہیں. اگر روزانہ صبح سے شام تک ہم ایک آیت بھی یاد کریں نا تو مہینے میں پوری سورت یاد ہو جائے اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے. 15 صدیاں پہلے جو آقا نے اپنی حسرت بتائی تھی. لیکن آج صورت عام کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے نا, اپنی کار میں قوالی تو سنیں گے, قرآن نہیں سنیں گے. فلمی گانوں کی طرز پر نعت خوانوں کی نعتیں تو سنیں گے, نبی کا قرآن نہیں سنیں گے. گویے سن لیں گے, گلوکار سن لیں گے, گانے سن لیں گے, مگر نبی کا قرآن نہیں سنیں گے. اور امام الانبیاء فرما کر گئے کہ اے میری امت قرآن ہی پڑھنا اور قرآن ہی سننا. اور گانے سننے والوں کے لیے حضور نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ الانف یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا, اس کے اڈے پہ جام کے سنا یا اسے اپنے گھر میں گا کے سنا یا شادی پہ بلا کے سنا یا اس کی سی ڈی لگا کے سنا یا اس کی آڈیو چلا کے سنا, کیونکہ اصل جرم ہے سننا گانا. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس میرے امتی نے گویے کا گانا سنا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. آج کیا ہے, امام الانبیاء نے اتنی بڑی سزا بتائی گانے سننے پر, مگر آج رکشے والا بھی سارا دن گانے سنتا ہے, آج سزوکی والا بھی گانے چلاتا ہے, آج ٹرک والا بھی گانے چلا رہا ہے, آج کسی ہوٹل پہ چلے جاؤ تو گانے چل رہے ہیں. النکاح من سنتی, شادی حضور کی سنت ہے, شادیوں پہ بھی گانے چل رہے ہیں, حتیٰ کہ ٹچ موبائلوں میں بھی گانے بھرے ہیں. اور امام الانبیاء فرما کر گئے جس نے گانا سنا اس کے کان جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر بھر دیے جائیں گے. اب بتائیے کہ یہ جو رکشے والے ہیں, یہ جو ٹرک والے مزدور لوگ ہیں, رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں صبح اور سارا دن اوپر طوائفوں کے گانے چلتے ہیں, اور وہ بدنصیب لوگ شام کو گھر میں جب آتے ہیں نا اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما کے جاتے ہیں. کیونکہ حضور کی حدیث ہے جس مقام پر گانے کی آواز بلند ہو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے, حدیث رسول. اسی لیے تو ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں کہ محنت بھی کرتے ہیں, کماتے بھی ہیں, مگر پھر بھی
رزق میں برکت نہیں، برکت تو نے رہنے کب دی، برکت تو نے ٹکنے کب دی. تو اس لیے میں عرض کروں گا اپنی کاروں میں تلاوت قرآن کی کیسٹیں رکھو. یہ گانوں کی سیڑھیاں اٹھا کر پھینک دو، چور کر دو. اگر مدینہ سے رابطے جوڑنے چاہتے ہو، اگر حضور کی نظروں میں پذیرائی چاہتے ہو، اگر ولیوں کا فیض چاہتے ہو، تو امام الانبیاء کے غلاموں تمہیں تن سے من تک محمد عربی کے رنگ میں رنگنا ہوگا. سبحان اللہ. اس کے بغیر فیض نہیں ملتا حضور کا. یہ فیصلہ آباد کی قریب ایک ریلوے اسٹیشن ہے، عبد الحکیم ریلوے اسٹیشن کا نام. وہ ایک اللہ کے ولی کے نام پہ بنا ہے، کیونکہ وہاں حضرت شیخ عبد الحکیم کا مزار ہے، انہی کے نام پہ وہ اسٹیشن بنا ہے. یہ کون تھے؟ یہ رنگ ریز تھے یا رنگ ساز تھے، کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے تھے، پیشہ تھا ان کا. لوگ ان سے اپنے کپڑے رنگواتے تھے، پیشہ یہ تھا. لیکن کرتے کیا تھے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، فرمایا وہ رنگوں سے پیار کرنے والوں، کوٹھیاں رنگوانے والوں، چنری رنگوانے والی، کارے رنگوانے والوں، کپڑے رنگوانے والی. صبغۃ اللہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ادھر آؤ میرا رنگ بھی دیکھو. ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغہ رنگ کو کہتے ہیں. ہر رنگ بنانے والی کمپنی اپنے رنگ کی نا ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، تشہیر کرتی ہے، شہرت دیتی ہے، میرا رنگ سب سے اچھا، میرا رنگ سب سے اچھا. قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا پوری دنیا گھوم لو میرے رنگ سے بہتر رنگ نہیں ملے گا تمہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا بھی رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرمایا میرا رنگ بھی چڑھا کے دیکھو. تو یہ اللہ کے ولی تھے، تو یہ نا لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے، پروفیشن یہ تھا ان کا، پیشہ یہ تھا، اسی سے مزدوری ہوتی تھی. لیکن رات جب ہو جاتی نا، دن کو کپڑے رنگتے تھے اور پھر ساری رات مصلی بچھا کر پھر اپنے آپ کو رنگتے تھے. دن کو کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے، رات کو اپنے باطن میں اپنے رب کا رنگ چڑھاتے تھے. آج وہ رنگ چڑھانے والے ختم ہو چکے. آج ٹی وی دیکھتے دیکھتے، ٹچ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ٹچ موبائل ہی کھولتے، اسی کو آن کرتے. آج وہ رنگ چڑھانے والے ختم ہو گئے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. اب وہ کہاں چلے گئے راتوں کو اپنے آپ کو رنگنے والے؟ امام الانبیاء کے غلاموں تو وہ رات کو نہ خود کو رنگتے تھے، مصلی تھے، ساری رات نفل پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، روتے گریا کرتے اللہ کی محبت. تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ اور اس کا قانون ہے کہ بندہ جب اس کے راستے پہ چلتا ہے نا خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا رنگ چڑھاتا رہتا ہے، اپنا رنگ دیتا رہتا ہے بندے کو. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نا پروموٹ کرتا ہے، ترقی دیتا ہے. تو اللہ اسے فرما دیتا ہے میرے بندے اب تو نے اتنا رنگ جمع کر لیا کہ اب میں تجھے رنگ ریز بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب میں تجھے رنگ ریز بنا رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اب تو جس پہ چاہے گا اس پہ بھی مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا. وہی رنگ جو غریب نواز نے چڑھایا تھا اپنی ذات، اور اجمیر میں جو کفرستان تھا وہاں ڈیرا لگایا تھا، جسے اللہ نے رنگ ریز بنایا تھا. فرمایا معین الدین او غریب نواز، تو نے میرا اتنا رنگ لیا اور اتنا بچا لیا اور جمع کر رکھا ہے کہ اب جا اجمیر میں، جب جائے گا تو سارا کافروں سے بھرا ہوگا، اور جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو 90 لاکھ ہندو پر مدینے والے کا رنگ چڑھ چکا ہوگا.
90 लाख हिंदू को हुजूर का गुलाम बना गया। तो ये रंग वाले ना फिर रंग बांटते भी हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और हदीस में हुजूर फरमाते हैं ला यबका ला यशका बिहिम जलीसुहुम। हुजूर फरमाते हैं कि इनके कदमों में, ये जो रंग वाले हैं ना, जो रात को अल्लाह का रंग लेते हैं इबादत के जरिए, इनके कदमों में बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। जो इनकी संगत में आ जाए उस पर भी रंग चढ़ा देते हैं। तो वो हजरत शेख अब्दुल हकीम कपड़े भी रंगते थे और रात होती तो खुद को रंगते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मनसब दे दिया, ओहदा दे दिया। अब सिर्फ कपड़े ना रंगा कर, अब चाहे तो तू बंदों पे भी रंग चढ़ा दे, हुजूर उलूही रंग चढ़ा दे, मुस्तफी रंग चढ़ा दे बंदों पे। अब दोनों ड्यूटियां लग गई। पड़ोस में उसी इलाके में जहां ये रहते थे, एक हिंदू औरत, उसके बेटों की शादी थी। तो वो ना बहुत से कपड़े लेके आई इनके पास। तो आके कहने लगी कि हजरत फुला तारीख को मेरे बच्चों की शादी है, तो ये जो कपड़े हैं ना, इन्हें आपने रंग देना है। तफसील बता दी उसने, कपड़ों को रंगना है। आपने फरमाया ठीक है बीबी, रख जाओ। तो एक दिन पहले आ जाना, शादी से एक दिन पहले अपने कपड़े ले जाना, मैं सबको रंग चढ़ा दूं। वो मुतमईन होके चली गई। तो शादी से एक दिन पहले पहुंची, कपड़े लेने आई। आके पूछा उनसे कि बाबा जी मेरे कपड़े रंग दिए हैं? तो बाबा जी हंस पड़े। फरमाया बेटी, मैं मकान कच्चा था और बारिशें शुरू हो गई थी तो छत कपक पड़ी थी, बस उस साइड पे मसरूफ रहा हूं, कपड़ों को तो मैं रंग नहीं दे सका, कपड़े तो मैंने कोई नहीं रंगे। तो वो हिंदू औरत ना परेशान हो गई, रोने लगी। उसने कहा बाबा मेरी तो नाक कटवा दी तूने, कल बारात, कल बच्चों की शादी है, बारात लेके जानी, और अभी तक कपड़े नहीं रंगे तूने। बाबा तूने क्या किया, मुझे तो तूने बर्बाद कर दी। अल्लाह का वली मुस्कुराया, फरमाया हम अल्लाह वाले किसी को बर्बाद नहीं होने देते हैं। परेशान ना हो, कपड़ों को रंग ही देना है ना, तो जा अंदर से गठरी ले आ। और हाल क्या था, उस वक्त ये खुद गारे में खड़े थे, मिट्टी के गारा बना रहे थे जब वो कपड़े लेने आई थी। मिट्टी में पानी डाल रखा था, उसमें खड़े थे और पांव मार के ना गारा बना रहे थे अपनी छत के लिए। उसे कहा अंदर से जाओ गठड़ी, कपड़े रंगने हैं ना, परेशान ना हो, अभी रंग देते हैं तेरे कपड़ों का। तो वो गठड़ी ले आई। उसने कहा क्या करूं? फरमाया मुझे पकड़ाओ। तो गठड़ी उसने पकड़ा दी। उन्हें आपने ना एक कपड़ा निकाला गठड़ी से, खुद मिट्टी में खड़े हैं। फरमाया बेटी इसे कौन सा रंग देना है? वो कहने लगी बाबा इसे सुर्ख रंग दे दो। इमाम अल-अंबिया पे दुरूद पड़ा रब के वली ने, और कपड़े को मिट्टी में डाल दिया, ऊपर पांव मारा, और जब आका पर दुरूद पढ़ के कपड़ा खींचा तो सब्ज रंग चढ़ चुका था। फिर दूसरा कपड़ा निकाला गठड़ी से, फरमाया बेटी इसे कौन सा रंग देना? उसने कहा इसे सब्ज दे दे। मिट्टी में डाला और खींचा तो सब्ज रंग चढ़ चुका था। तीसरा निकाला, इसे कौन सा रंग देना है? जब तीसरा निकाला ना, उस औरत की चीख निकली, हाथ जोड़े, कहा बाबा अब कपड़ों को बाद में रंगना, पहले मुझे उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा जिसने तुझे ये रंग चढ़ाना सिखाया है। बाबा अब कपड़े बाद में रंगना, पहले मुझे उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने तुझे यूं रंग चढ़ाने सिखाए हैं। कलमा पढ़ाया, उस कपड़े भी रंग दिए, बंदा भी रंग दिया, उस पर भी हुजूर का रंग चढ़ा दिया। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, वो गठड़ी लेकर ना वो निकली, कलमा पढ़ती जा रही थी। जब दरवाजे के करीब पहुंची तो फिर पलट आई वापस। आपने फरमाया बीबी आप क्यों लौटी है? तो रो कर कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी बाबा इसलिए पलट के आई हूं, तेरे पास कोई रंग की कमी है?
تو یہ رنگ جو محمد عربی کا تو نے مجھ پر چڑھایا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹوں پر بھی چڑھ جائے؟ یہ رنگ میرے بچوں پر بھی چڑھا دے۔ اب ولی چونکہ رنگ چڑھانے پہ آیا ہوا تھا، اللہ نے پوسٹ تو دے رکھی تھی، آپ مسکرائیں، فرمایا بی بی صرف اپنے بچوں کی بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ ولیوں کا انداز دیکھو، فرمایا صرف بچوں کی بات کیوں کرتی؟ ایسا کر، کل تیرے بچوں کی بارات، تو بارات تیار کر کے میری گلی سے گزر جانا، میں صرف تیرے بیٹے نہیں، ہندوؤں کی پوری بارات پہ مدینے والے تو رنگ دے دوں۔ جب رنگ ہی دینا ہے تو پھر تھوڑا کیوں دیں، اور تھوڑوں کو کیوں دیں، سب پہ رنگ چڑھا دیں۔ وہ گئی، اس نے اگلے دن دولہے تیار کیے، بارات تیار ہو گئی، ہندوؤں کی بارات گھر سے نکلی، لیکن وہ بارات والے بڑی بارات والے تھے جو ولی کی چوکھٹ کی طرف جا رہے تھے، جانا کہیں اور تھا۔ اس نے کہا اس گلی سے جانا ہے، اس عورت نے کہا۔ اب کیا تھا انداز، کیا تھا، آگے آگے گرو تھے ہندوؤں کے بڑے جو، اور پیچھے ان کے چیلے تھے، پیچھے دولہے تھے اور پیچھے پوری بارات تھی۔ ہندوؤں کی بارات نکلی اور ولی کی گلی کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ بوڑھی نے کہا ادھر سے جانا ہے، اور وہ اعلان کر رہے تھے واہ گرو، جے گرو جے گرو۔ یہ ہندو اس طرح نعرے لگاتے، جے گرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب بارات بڑھتے بڑھتے ولی کی چوکھٹ اور دروازے کے قریب آئی، آپ اچانک باہر نکل آئے چھلانگ مار کے، ایک نظر ڈالی گرو سے لے کر آخر تک، اور ایک نظر ڈال کر فرمایا ہندوؤں اور بھول گئے ہو، جے گرو نہیں کہتے، اللہ ہو کہتے ہیں، اور وحدہ پڑھتے ہیں۔ جدھر جدھر نظر پھرتی گئی ولی کی، کفر کے تالے ٹوٹتے گئے اور سب کی زبان پہ حضور کا کلمہ جاری ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو رنگ چڑھاتے ہیں نا، پھر رنگ جماتے بھی ہیں، وقت آ جائے تو پھر رنگ جماتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو رنگ جو وراثت میں ملا ہے نا اسلام کا، ہم اس کو بھی گواتے جا رہے ہیں۔ نئی نسلیں جو ہیں ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں اور فلموں اور گانوں کے ذریعے، ٹچ موبائلوں کے ذریعے، رومانٹک ناولز کے ذریعے، فلمی میگزینز کے ذریعے، اور ہمارے جو ملک میں چینلز بنے ہوئے ہیں 100 سے اوپر، جو 24 گھنٹے بے حیائی مسلط کر رہے ہیں، ان چینلز کے ذریعے اپنا جو ایمان کا رنگ ہے اسے بھی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری میجارٹی جوانوں کی اس راستے پہ چل پڑی۔ تو میرے آقا کے غلاموں، ان ولیوں کے عرس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رخ ہو جائے حضور کے مدینے کی طرف اور حضور کے دین اور شریعت کی طرف، کہ ہم عملاً حضور کے غلام بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن حکیم میں، صبغۃ اللہ کے ایک اللہ کا رنگ بھی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ جو جتنا چاہے نہ اتنا رنگ دیتے ہیں، طلب سے بڑھ کے رنگ نہیں دیتے، جو جتنا چاہے اتنا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ نماز پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہ روزے رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، مگر قربانی ضرور دیتے ہیں۔ یعنی دین کا وہ حصہ جو اپنے من کو پسند آیا نا، جس پر عمل کرنا آسان ہے، بس اسی کو چن رکھا ہے، اور باقی پورے دین کو رخصت اور چھٹی دے رکھی۔ ان اولیاء کی بارگاہ میں اس وقت تک پذیرائی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ توجہ نہیں کرتے جب تک آنے والا حضور کی شریعت کے رنگ میں رنگ کے نہ آئے۔ یہ ذہن رکھیے۔ تو کتے کا اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا تھا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات سے بھی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جس سے بے عملی پیدا ہوتی ہے، بد عملی پیدا ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد ہے اصحب ارباب القلوب حتی تصیر لک قلب، آپ فرماتے ہیں کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ضروری ہے۔ آپ نے
کوئی کام بھی اگر کرنا ہو نا اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی کام بھی سیکھنا ہو, یہ بٹن لگاتے ہیں نا اور کاج بناتے ہیں, اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. اللہ کی معرفت کا شعبہ, اس کا قرب پانے کا شعبہ, وہ تو اتنا بڑا شعبہ ہے, کسی استاد کے بغیر کیسے اس میں کوئی مہارت حاصل کر سکتا. تو جسے استاد بناتے ہیں نا رب تک پہنچنے کے لیے, اسی کو مرشد اور اسی کو شیخ کہتے ہیں. اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے, وہ صرف نذرانے نہیں بٹورتا ہے. جو شیخ کامل ہے, جو ولی کامل ہے, اس کی نظر مرید کی جیب پہ نہیں ہوتی ہے, دل پہ ہوتی ہے. وہ مرید کے دل پہ نظر رکھتا ہے, کیونکہ اس نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا بد لک من شیخ حکیم, فرمایا تیرے لیے ضروری ہے مسلمان, کیا پیر پکڑنا ضروری ہے. جیسے کسی بھی کام میں استاد ضروری ہے, اسی طرح رب کی معرفت کے لیے شیخ کامل کا پکڑنا ضروری ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے تاکہ وہ تیری تربیت کر سکے. لیکن کیسا شیخ کامل ہو؟ لا بد لک من شیخ حکیم, ایسا پیر پکڑ جو تیرے لیے تیرا حکیم بن جائے. یہ غوث اعظم فرما رہے, پیروں کی پیر فرما رہے, حکیم بن جائے. کیا مطلب؟ حکیم کیا کرتے ہیں؟ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا, جسم کی بیماریاں جان لیتے ہیں, کس بندے کے جسم کو کیا روگ لگے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں ایسا پیر پکڑ جو تیرا حکیم بن جائے. کیا مطلب؟ تیرا جب ہاتھ لے نا اپنے ہاتھوں میں مرید کرنے کے لیے, وہ تیرے روح کے چھپے ہوئے روگ پہچان لے کہ اس کے کردار میں کیا کیا خرابیاں ہیں. تیری روح کی بیماریاں جان لے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں اور بیماریاں, پھر ان کا علاج شروع کر دے. ایسا پیر پکڑ جو تیرے لیے تیرا حکیم بن جائے. لیکن آج دیکھ لیں, آج بہت کم لوگ ایسے رہ گئے کہ جو اسلامی نہج کے مطابق تربیت کرتے. آج جس طرح باقی شعبے زوال کا شکار ہیں, اسی طرح ہمارا خانقاہی نظام بھی زوال کا شکار ہے. میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا, 70-80 سال عمر تھی ان کی. ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی مریدوں کی. ایک ایک بندہ اندر آتا تھا پیر صاحب سے, کوئی تعویذ لے رہا تھا, کوئی دعا کروا رہا تھا. 2 گھنٹے بعد جب وہ قطار ختم ہوئی تو پیر صاحب مجھے فرمانے لگے, وہ فقیر صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو قطار تھی نا لگی ہوئی, اس میں دور دور سے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور لینے کیا آئے تھے؟ کوئی اولاد کے لیے آیا تھا, بے اولاد تھا. کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے آیا تھا, اور کوئی اپنے عہدے میں ترقی کے لیے آیا تھا. بڑا خوبصورت جملہ کہا اس فقیر نے. اس نے کہا کتنے پاگل لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آئے. جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آئے, اور جسے پا چکا ہے وہ نہیں مانگتے مجھ سے. تو دیکھ لیں آج یہی صورتحال ہے کہ لوگ مرید اسی سبب سے ہوتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ 80 سال ہو گئے, 70-80 سال سے میں انتظار میں ہوں, کوئی تو بندہ ایسا آتا جو اولاد نہ مانگتا, جو عہدے میں ترقی نہ مانگتا, جو کاروبار میں ترقی نہ مانگتا. کوئی تو ہوتا جو آقا مجھے کہتا, اگر صاحب خدا روٹھ گیا ہے مجھے منانے کا طریقہ بتا. میں نے آقا کا کلمہ تو پڑھا مگر کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا, تو مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. کہا اللہ رسول کا گاہک نہیں ملتا, دنیا کے گاہک بہت آتے ہیں. آج دیکھ لے ہماری صورتحال یہی بن چکی. تو یہی سبب ہے کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, وہ دکان اپنی اٹھا گئے. کہ جو مال ان کے پاس تھا کھڑے اور سچے ولیوں کے پاس, اس مال کا کوئی طالب نہ رہا, کوئی گاہک نہیں رہا. اس لیے انہوں نے اپنی دکانیں اٹھا لی اور کہیں چھپ کے بیٹھے. اور دکاندار بازاروں میں آ کے اپنی دکانیں چمکا رہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے لیے ضروری ہے پیر پکڑنا, مگر ایسا پیر جو تیرے لیے حکیم بن جائے.
لا بد لک من شیخ حکیم اور عالم ہو، شریعت کا عالم ہو، وعامل اور پھر اس پہ عمل کرنے والا بھی، نرا عالم نہ ہو، خود شریعت پہ عمل بھی کرے، اور یہذبک ویعلمک وینصحک اور تجھے شریعت کی تعلیم بھی دے، اور پھر تجھے مسلسل نصیحت بھی کرے، اور تجھے پھر سنوار کے رکھ دے، تیرے دنیا کے غلط نقش سارے مٹا دے اور مدینے کے سارے نقش چڑھا دے تم پر، ایسا پیر پکڑ۔ تو یہ پیری مریدی جو ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پیر کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ خانقاہی نظام بھی زوال کا شکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور بزرگوں جو اولیاء سے عقیدت رکھتے ہو، سب سے پہلے ہمارا یہاں کیا ہے کہ ہم ان کی اقوال اور ارشادات سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب حضور داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، اور کشف المحجوب وہ کتاب ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی فرماتے تھے کہ جسے پیر کامل نہ ملتا ہونا، وہ داتا صاحب کی یہ کتاب پڑھا کرے، اسے یہی پیر کامل بن جائے گا۔ یہ پیر کامل کا کام دے گی۔ اب داتا صاحب کی کشف المحجوب کوئی پڑھے اور پھر داتا صاحب کی عرس میں جا کے دیکھے کہ جوان کانوں میں مرکیاں ڈالی اور پاؤں میں گھنگرو ڈالے اور دمال ڈال رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، تو وہ داتا صاحب کی کتاب پڑھے تو وہ حیران ہوگا کہ کتاب میں وہ کیا لکھ کر گئے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے عرس کیسے ہونے چاہیے، اور ان کے اپنے عرس پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری نادانی ہے جنہوں نے ولیوں کے عرس امام الانبیاء کے غلاموں شریعت کے مطابق نہیں رہنے دیے اور اپنی طبیعت کے مطابق بنا لیے۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے ہم سے نفرت شروع کر دی۔ تو داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ اتنی بڑی شخصیات کہ ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کی ذات کو نمونہ بنانا چاہیے، سامنے رکھنا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ سرخیل ہے، یہ لیڈر ہے، لیڈ کرتے ہیں پورے طریقت کے سلاسل کو اور سلسلوں کو، یہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں ان کی پہچان یہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، هل انبئکم بخیارکم، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب یہ حدیث سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہماری برادری میں اور خود ہمارے خاندان میں بہتر لوگ کون ہیں حضور کی نظر میں، اور اس تقریب پہ کون کھلتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا هل انبئکم بخیارکم، میں نہ بتاؤں تمہیں میری امتیوں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا بتائیے کون؟ امام الانبیاء نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ بہتر ہے تم میں کہ ان کے چہرے دیکھے جائیں تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی آپ تصور کریں چہرہ بندے کا دیکھنا ہے اور یاد خدا آنا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں کہ بندوں کے چہرے دیکھے جائیں اور خدا یاد آ جائے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ ہمارے چہرے دیکھ کر یورپ یاد آتا ہے، ہمارا لباس دیکھ کر انگریز یاد آتے ہیں، ہماری شادیوں کے رسم و رواج دیکھ کر ہندوؤں کی رسمیں یاد آتی ہیں، ہمارے بازاروں میں بہو بیٹیوں کا بے پردہ نکلنا دیکھ کر کافروں کی بہو بیٹیاں یاد آتی ہیں۔ کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ میں انگلینڈ میں جاتا رہا ہوں تو وہاں پب اور کلب بنے ہیں نا، وہاں اگر عیسائیوں کی بیٹیاں پبوں اور کلبوں میں بیٹھی ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں بھی پبوں اور کلبوں میں بیٹھی ہیں۔ جیسا ان کا لباس ویسا ان کا لباس، ان کے بھی ننگے سر ان کے بھی ننگے سر، وہ بھی شراب پی رہی یہ بھی شراب پی رہی۔ میجارٹی اور اکثریت امام الانبیاء کے غلاموں اپنا محمدی رنگ بھی ختم کر چکی۔
یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے نیٹ کے ذریعے، اور یہ کلیش آف سیولائزیشنز کا دور ہے، تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے کہ دوسری تہذیبیں نا رنگ چڑھاتی ہیں۔ یہ ہماری شادیاں جو ہیں ان کے اندر بہت سی رسمیں ہندوؤں والی چل رہی ہیں، کیوں؟ ان کی تہذیب نے ہم پہ اپنا رنگ چڑھا رکھا۔ ہماری شادیوں پر بہت ساری فلموں والی رسمیں چل رہی، جو فلموں میں دیکھا اس کو رسم بنا دیا اپنی شادی پہ۔ عیسائیوں کی بہت سی رسمیں چل رہی ہیں ہماری برتھ ڈے پہ، بچوں کی جو ہم سالگرہ مناتے، تو دوسری تہذیبوں کا ہم رنگ لے رہے ہیں، لیکن اپنا رنگ ان پہ کیوں نہیں چڑھاتے ہیں؟ آپ کسی انگریز سے کہیں کہ وہ شلوار قمیص پہنا کرے، اپنی پینٹ چھوڑ دے، اپنی شرٹ چھوڑ دے جو ان کا نیشنل ڈریس ہے، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں اپنا قومی لباس کیوں چھوڑ دوں؟ تو کیا ہم سب پاگل ہو چکے ہیں کہ بچے ہمارے اور لباس انگریزوں والے ہیں، بچے ہمارے اور صورتیں انگریزوں جیسی ہیں؟ کافر نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا، مومن کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کافر نے اپنا لباس نہیں بدلا، مومن کیوں بدل رہا ہے؟ اور تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، پورا لباس جو تھا نا وہ سلا ہوا شریعت کے مطابق تھا، کیونکہ لباس کی سلائی بھی، کچھ لباس ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق سلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شریعت کے مخالف سلے ہوتے ہیں۔ ان کا لباس شریعت کے مطابق بنا ہوا تھا، کٹنگ، سلائی سب کچھ شریعت کے مطابق، لیکن ان کپڑوں کا جو کلر اور رنگ تھا وہ رنگ تھا کہ اس دور میں اس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے تھے۔ یہ صحابی ہیں حضور کے، انہیں پہلے معلوم نہیں تھا، صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے رنگ کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے رنگ کے ساتھ۔ امام الانبیاء کی جب نظر پڑی اپنے صحابی پر، چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا غصے کے ساتھ، فرمایا عبداللہ ان هذه من ثياب الكفار، فرمایا او عبداللہ او میرا غلام ہو کر اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں جو کافر پہنتے ہیں۔ غیرت دیکھیے حضور کی، امام الانبیاء کی جو غیرت ہے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ان کے امتی کے کپڑوں کا رنگ بھی کافروں کے کپڑوں کے رنگ سے ملے اور میچ کرے۔ تو جو رسول نہیں چاہتے کہ ہمارے کپڑے کافروں جیسے ہو جائیں، اس رسول کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب ہماری شکلیں ہی کافروں جیسی ہو چکی، جب ہمارے گھر کا کلچر ہی کافروں جیسا ہو چکا، جب ہماری شادیوں کی رسمیں ہی ہندوؤں والی بن چکی، حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس شہید بطحاں نے دیا وہ درد پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اس لیے میں آقا کے غلام۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نا مسجد سے نکلے تو آداب کیا ہیں کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ دونوں پاؤں ہی ہیں جو بھی پہلے اندر رکھتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے کیوں رکھنا حضور نے اپنی سنت بنا دی؟ اس لیے کہ یہ جو دایاں بازو ہے نا، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اس میں طاقت زیادہ ہے بائیں کی نسبت سے۔ اس میں بائیں میں اتنی قوت نہیں ہوتی جتنی دائیں میں ہوتی، اسی طرح دائیں والی ٹانگ میں زیادہ قوت ہے بائیں والی ٹانگ سے۔ تیز چلنا ہو نا، تیز چلنا ہو تو اس ٹانگ، یہ جو بائیں والی ٹانگ ہے، اس سے زیادہ یہ کردار ادا کرتی ہے تیز چلانے میں۔ تو امام الانبیاء کی اب دیکھیں فلسفہ کیا ہے پیچھے، فرمایا مسجد میں جاؤ نا تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، کیونکہ اس پاؤں میں تیزی ہے، تم نے تیز چلنا ہو تو اس کے زہرے زیادہ چلتے ہیں،
آقا بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جب داخل ہو تو تیری چال سے بھی پتہ چلے کہ یہ دنیا سے بھاگ کر خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اسے جلدی ہے اپنے رب کے گھر پہنچنے کی۔ اور اس پاؤں اس ٹانگ میں سستی ہے، اس میں چستی زیادہ ہے اور اس میں طاقت کم ہے، تو گویا اس میں سستی ہے۔ تو جب مسجد سے نکلو تو پہلے یہ پاؤں نکالو، بایاں پاؤں، تاکہ تیرے اس عمل سے پتہ چل جائے کہ خدا کی رحمتوں سے نکلنے کے لیے اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے میں اندر ہی رہ جاؤں۔ دیکھیں نا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہماری چال بھی ایسی بنانا چاہتا ہے جس چال سے پتہ چلے یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عبداللہ وہ میرا غلام ہو کر اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کپڑے اتار دیتا ہوں، لیکن ان کا جو رنگ ہے نا وہ کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا رنگ، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کپڑوں کا یہ رنگ اتار دیتا ہوں جو آپ کو پسند نہیں آیا۔ لیکن حضور اتنے غصے میں تھے، امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتار کے رنگ نہیں اتارنا، ان کپڑوں کو آگ لگا دو۔ اب دیکھیے کہ ہمارا حال دیکھ کر حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، ہنود ہندوؤں کو کہتے ہیں۔ ہماری شکلیں انگریزوں جیسی بن گئی، لباس انگریزوں جیسا، کلچر انگریزوں جیسا بن رہا ہے، شادیوں کی رسمیں ہندوؤں جیسی ہیں، نکاح حضور کی سنت ہے، یہ تیل مہندی کس کی سنت، یہ اوبتن ملنا کس کی سنت، یہ جوان لڑکیوں کا بن سور کر آئی ہوئی بارات میں دولہے کو چٹکیاں لگانا کس کی سنت، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ڈھولک بجانا کس کی سنت ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ناچ گانے اور رقص اور دمال یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں اور سکھوں کے طریقے ہیں، اور ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم شریعت کو چھوڑ کر ہندوؤں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حضرت با یزید بستامی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کافر ان سے محبت کرتا تھا، عشق کی حد تک پیار کرتا تھا، یہ اللہ کے ولی اور وہ کافر، مگر ان سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اسے گھیر لیا، مسلمانوں نے کہا کہ جب تو با یزید بستامی سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا۔ اب سننا غور سے، اس کافر نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے منہ پہ تماچا تھا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سنو لوگوں، با یزید جیسا مسلمان میں بن نہیں سکتا، اور تم جیسا مسلمان بنتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کہ وہ خرابیاں آج مسلمانوں میں ہیں جو کافروں میں بھی نہیں ہیں، یہ صورتحال بن چکی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، اس لیے ان عرصوں کا جو مقصد ہے، ولیوں کے جو آراس ہو رہے ہیں، عرس کی محفلیں یا چیلم ہوتا ہے، 40 جو بھی مجلس ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں۔ اگر نہیں ڈالیں گے تو کل تاجدار کائنات قیامت کے دن اپنی سنگت عطا نہیں کریں۔ دیکھو نا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی یزید سے جب ٹکر لی تھی تو یزید میں کیا خرابیاں تھیں؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ نہیں، دین کا جھگڑا تھا۔ زمین کا جھگڑا نہیں تھا، دین کا جھگڑا تھا۔ ان یزیدہ کان قد استہارا بالمعازف، یزید کا کردار پڑھیں، وشرب الخمر، سیرت نگاروں نے لکھا یزید گانے سنتا تھا، یزید راگ باجے اور ڈھول ڈھم کے میوزک اور موسیقی سنتا تھا۔ معازف کہتے ہیں ڈھول ڈھم کو اور راگ باجوں، میوزک اور موسیقی کو عربی میں۔ یزید کا کردار یہ ہے، اور حسین کا کردار کیا ہے؟ کانا یسمع القرآن و یقرأ القرآن، حسین قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی سنتا تھا۔
یزید گانے سنتا تھا، حسین قرآن سنتا تھا۔ یزید راگ باجے ڈھول ڈھمکی اور میوزک سنتا تھا، فاطمہ کا لال قرآن سنتا تھا۔ اب بتائیے صرف حیدرآباد شہر کی حد تک بات کر لیتے، حیدرآباد شہر کے اندر اکثریت گانے سننے والوں کی یا قرآن سننے والوں کی؟ گانے سننے والے زیادہ ہیں یا قرآن سننے والے زیادہ ہیں؟ تو آپ خود کہیں گے بھائی گانے سننے والے زیادہ ہیں۔ تو حیرت کی بات، محرم آئے تو امام حسین کی یاد میں جلسے بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا کردار اس 15ویں صدی میں بھی اکثریت کا حسین سے نہیں ملتا، یزید سے ملتا۔ کہ گانے سننا تو یزید کا کردار، راگ باجے سننا تو یزید کا کردار، اور حسین کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سنتے تھے۔ آج قرآن سننے والے کہاں چلے گئے؟ آج مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں چلے گئے؟ آج 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے دام سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے نبی کی تعلیم کو پہچانو۔ حضور ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے؟ پانچ درجے بیان کیے قرآن پاک میں۔ مومن جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، تو جو پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ کا درجہ ہے، نفس امارہ کا درجہ۔ یہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اپنی نیت میں کھرا نکلے اور اپنے شوق میں سچا نکلے تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے اللہ پھر اس کو ترقی دیتا ہے اور نفس کے اس درجے سے اٹھا کر نہ نفس لوامہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، پھر اس کرسی سے اٹھاتا ہے پھر ملہمہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ میں تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ وقت متحمل نہیں۔ یہ قرآن نے 5 درجے اور پوسٹ بیان کیے ہیں۔ پھر اگر اپنے اس درجے پہ کھڑا رہتا ہے اپنے عمل میں، حضور کا سچا غلام بن کے رہتا، اللہ پھر ترقی دیتا ہے، نفس راضیہ پہ بٹھا دیتا ہے، اور پھر ترقی دیتا ہے، نفس مرضیہ کی کرسی میں بٹھا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارتا ہے نا، وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کرتے تھے، چاہتے ہیں کہ یہ کریں۔ جب اس طرح اپنی مرضی کو ختم کر کے ان کی مرضی غالب کر دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اب میں تجھے ترقی دے رہا ہوں۔ کیا ترقی دے رہا ہوں؟ اب تک پچھلے سالوں میں جو میں نے چاہا وہ تو نے کیا، اب میں وعدہ کر رہا ہوں جو تو چاہے گا وہی میں کروں گا۔ علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا اپنی شاعری میں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ پوچھے، اتنا بلند کر حضور کی غلامی میں اپنے آپ کہ وہ تقدیر لکھنے والا پوچھے تجھ سے کہ بندے میں اپنی مرضی سے نہیں لکھتا ہوں، جو تو کہتا ہے وہی میں تقدیر لکھ دیتا ہوں۔ اس طرح ہوتا ہے۔ اور ارد گرد آپ کے تو یہ تو اولیاء کا شہر ہے، اور پورا سندھ جو ہے وہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے 4 صوبوں میں سے جو روحانیت کے اعتبار سے سب سے بلند تاریخ ہے نا، وہ صوبہ سندھ کی ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی یہاں لیتے ہیں، حضرت خواجہ حاکم چھٹوی لیتے ہیں، کوئی زیادہ پرانے بزرگ بھی نہیں، ایسے ایسے لوگ لیتے ہیں آپ کے پاس کہ یہ حضور کی جالیوں پہ گئے، حضرت خواجہ حاکم چھٹوی گئے، اور بھی دنیا سلام پڑھ رہی تھی مگر وہ صرف مرید بن کے گئے تھے، یہ مراد بن کے پہنچے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دنیا نے سلام پیش کی حضور کی بارگاہ میں مگر کسی نے جواب نہیں سنا۔ جب ہاشم چھٹوی کی باری آئی، انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا تو ساری دنیا نے سنا، مصطفیٰ کی قبر سے انہیں سلام کا جواب آیا۔ لاکھوں جاتے ہیں ہر روز جالیوں پر مگر کسی کو جواب نہیں سنائی دیتے، کسی کو جواب ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔
لیکن جو اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے نا، اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، وہ جب جالیوں پہ جاتا ہے تو حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ مجھے تیرا ہی انتظار تھا کہ تو آیا. یہ ذہن میں رکھیے. میں کشمیر کے علاقے میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا. عرس تھا کسی بزرگ، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی گزرے ہیں، ان کے مزار پہ نا ہندو بھی آتے تھے اپنی مرادیں لے کر. ایک لڑکا تھا جوان مگر بہت ہی نیک اور پیارا لڑکا تھا، اس کی بھی کوئی حاجت تھی، وہ بھی وہاں پہنچا. اس نے دیکھا ایک ہندو آیا ہے اور کہہ رہا ہے بابا میں پہلی بار آیا ہوں، اللہ سے دعا کرو میری حاجت پوری ہو جائے. اس لڑکے نے بھی دعا مانگی، چلا گیا. اگلے دن پھر آیا، اس نے دیکھا کہ ہندو جو اس کے ساتھ آیا تھا نا، وہ خوشی سے وہاں لڈو بانٹ رہا تھا کہ میری تو مراد پوری ہو گئی، اور اس لڑکے کی پوری نہیں ہوئی تھی. تیسرے دن پھر آیا، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی. مہینہ گزر گیا، لڑکے کی مراد بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ہندو مٹھائی بانٹ کے بھی جا چکا تھا. اس لڑکے کو غصہ آیا، اس نے ڈنڈا پکڑ لیا اور اس فقیر کی قبر پہ مارنے لگا غصے سے. اس نے کہا اتنا ظلم، وہ کافر ہے، وہ آیا تھا پہلے دن اس نے مراد مانگی، دوسرے دن مٹھائی بانٹ رہا، مراد تو نے پوری کرا تھا. میں 1 مہینے سے دھکے کھا رہا ہوں اور مسلمان ہوں، اور میری مراد پوری نہیں ہو رہی. ڈنڈے مارنے لگا. جب غصہ اتار چکا، ڈنڈا پھینک کر گھر جانے لگا، تو راستے میں دیکھا کسی درخت کے نیچے جنگل میں ایک فقیر ہائے ہائے کر رہا تھا. قریب گیا، بابا جی تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا میری پوچھ سے تھوڑا کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا اس نے تو جگہ جگہ ڈنڈوں کے نشان تھے. تو لڑکا پوچھنے لگا بابا جی یہ کس نے مارا ہے؟ فرمایا حیرت کی بات، خود ہی مار کے پوچھتے ہو کس نے مارا ہے؟ تو کہا بابا جی میں نے تو قبر پہ ڈنڈے برسائے تھے. آپ نے فرمایا وہ میری پشت پہ لگے تھے اور وہ میری ہی قبر تھی. اس نے کہا بابا اب یہ بتا مجھے، وہ ہندو ہو کر اس کی مراد پہلے دن پوری ہو گئے اور دوسرے دن لڈو بانٹ رہا، میں 1 مہینے سے آ رہا تھا، میری نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سن میرے بیٹا، تو راز نہیں سمجھا، وہ کافر تھا، ناپاک تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بار بار آئے، میں نہیں چاہتا تھا بار بار آئے، گندے قدم رکھے میری قبر، میں اسے تکنا نہیں چاہتا، اس لیے اسے فارغ کر دی. تیرا آنا جانا مجھے اچھا لگتا تھا، تو آتا تھا میں انتظار کرتا، تو بولتا تھا میں غور سے سنتا، تیری شکل پیاری لگتی تھی، تیری آواز پیاری لگتی تھی. میں نے کہا اگر اس کی آنی پوری کر دی پھر آنا چھوڑ دے. تو فرمایا ہم پیاروں کو بار بار بلاتے ہیں اور بروں کو ہم 1 بار بھی بلائیں تو پھر نہیں آنے دیتے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، مرادوں پہ نہ جاؤ، مرید بن جاؤ، حضور کے سچے مرید بن جاؤ کہ جو حضور چاہتے ہیں اس راستے پہ چلو، پھر دیکھو تم ولیوں کی مراد بن جاؤ. جیسے سلطان بہو فرمایا لوگوں کو تو طلب ہے سچا ولی مل جائے اور ہمیں طلب ہے کہ سچا مرید مل جائے. تو سچے مرید بن جاؤ، پھر دیکھو ولی کی بارگاہ سے کس طرح فیض ملتا ہے. اللہ اکبر. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی، ایک جوان لڑکی آئی، عورت آئی ان کے پاس، کہہ رہے کہ بابا جی تعویذ دیں مجھے میری اولاد ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، دعا کر دیں گے اللہ کرم فرمائے گا. وہ رک گئی. اس نے کہا نہیں مجھے تعویذ دیں تب میری تسلی ہوگی، کیونکہ عورتوں کی تسلی تعویذ کے بغیر نہیں ہوتی. وہ رک گئی، کہنے لگی نہیں بابا مجھے تعویذ دیں. آپ نے دیکھا کہ یہ ڈلتی نہیں ہے، تعویذ لیے بغیر نہیں جائے. آپ نے نا وہیں سے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پہ نا لکیریں ماری، لکیریں کھینچی اور لپیٹ کر دیا. فرمایا جاؤ اللہ کرم فرما دے. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ عجیب عورت تھی، اس نے سامنے تعویذ کھول لیا اور دیکھ کر کہنے لگی بابا یہ تو صرف لکیریں ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے تو نے صرف لکیریں کہتے ہیں.
بابا یہ صرف لکیریں ہیں. حضرت سلطان باہو جلال میں فرمایا بی بی اللہ کی عزت کی قسم فقیروں کی یہ لکیریں ہی رب کی تقدیر ہیں. یہ جو لکھ دیں وہ خدا کی تقدیر بن جاتی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے بن جاتے ہو اور زندگی گزارتے ہو میرے چاہے پر، تو پھر تمہیں ترقی دے کر اس کرسی میں بٹھا دیتا ہوں کہ پھر جو تم چاہتے ہو وہی ہم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں مجھے بہت زیادہ خوشی، یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اتنے بڑے ولی کے عرس میں اتنے دور سے حاضر ہوا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی کے قافلے میں مل کے جنت چلے جائیں، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی حضور کی شریعت کے مطابق بنانی چاہیے، اپنے گھر کا ماحول حضور کی شریعت کے مطابق بنانا چاہیے، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس حضور کی شریعت کے مطابق بنانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، انگلش میڈیم سکولوں میں بھیجو، مگر بعد بھیجو انگلش میڈیم سکولوں میں، اور بچوں کی گدی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھ دو، سب سے پہلے حضور کی شریعت کی تعلیم دو، تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن حضور کے غلام ہمیشہ بن کے رہے اور حضور کی غلامی سے نہ نکلے. یہ علامہ اقبال کے جو ماں باپ تھے انہوں نے اقبال کو یورپ تک پڑھایا. آپ جانتے ہیں بیرسٹری کی ڈگری اقبال نے یورپ سے لی تھی. لیکن حیرت کی بات ہے، اس کو علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ داڑھی بھی نہیں اس کی. علامہ تو مولانا صاحب کو کہتے ہیں نا، مولوی صاحب کو علامہ صاحب کہہ دیا، کبھی مولانا صاحب کہہ دیا، کبھی مولوی صاحب کہہ دیا. بندہ آیا ہے یورپ سے پڑھ کے، داڑھی بھی نہیں اقبال کی، اور ساری دنیا اسے علامہ کہتی ہے. قائد اعظم بھی تو پڑھ کے آئے ہیں یورپ سے، کوئی کہتا ہے علامہ محمد علی جناح. اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے اقبال کی زندگی پڑھو تو امام الانبیاء کے علماء اقبال کے ماں باپ نے اقبال کو فلسفہ انگریزی بعد میں پڑھائی ہے، نبی کا قرآن اور شریعت پہلے پڑھائی ہے. آج ہمارے بچے بھی اگر پہلے حضور کا دین پڑھ لیں اور پھر دنیا کی تعلیم حاصل کریں تو اللہ کی عزت کی قسم کفر کے خلاف یہ دو دھاری تلوار بن جائیں گے علامہ اقبال کی طرح. اور اقبال جب پڑھ کے نکلا ہے نا یورپ سے تو وہاں سے متاثر ہو کے نہیں نکلا ہے بلکہ فخر کرتا نکلا اور اعلان کر رہا ہے او یورپ والو خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا مطلب؟ اقبال کہتا ہے یورپ والو تمہارے قلبوں میں تمہاری بیٹیوں کے ننگے جسم بھی ناچتے ہوئے مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک کے مدینہ کا لگایا. اگر ان بچوں کی گٹی میں پہلے حضور کا قرآن آ جائے، پہلے حضور کی شریعت آ جائے، پھر انہیں بے شک انگلش پڑھاؤ، انہیں دنیا کی ہر زبان سکھاؤ، انہیں جو مرضی ہے بنا، لیکن مدینے سے ان کے رابطے پھر کوئی ٹچے نہیں کر سکے، ہمیشہ رابطے پکے رہیں گے. اور اسی دور میں اللہ نے وہ بندہ دکھا دیا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا امیر المجاہدین، جو جیا تو رسول کی عزت کے لیے اور مرا تو رسول کی حرمت کے لیے. امام الانبیاء کے علماء، آخری بات عرض کر رہا ہوں، دنیا نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مر جاتے ہیں، امیر لوگ مر جاتے ہیں، وزیر مر جاتے ہیں، تو میت جو ہوتی ہے نا اس کی ناک سے نتنوں سے خون بہنے لگ جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی، پھر یہاں روئی ڈال دی جاتی ہے، منہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، رنگت بگڑ جاتی ہے، منہ سے رطوبت اور جھانگ نکلنے لگ جاتی ہے، لکڑی کی طرح جسم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مر جائیں، ڈاکٹر مر جائیں، یہی صورت بنتی. مگر وہ معذور جو آقا کی عزت کے لیے لڑتا رہا اور تحفظ ناموس سے ختم نبوت کے لیے جان دیتا رہا، امام الانبیاء کے علماء 3 دن تک اس کی میت پڑی رہی ہے. 3 دن کے بعد جب جنازہ اٹھا تو دنیا نے دیکھا آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتی کوئی شرما رہا تھا. یہی سی دور کا بندہ ہے. تو بتایا جا رہا ہے ساری عزتیں، خیرات، برکتیں اور خوشبو تو حضور کے قدموں سے ملتی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھان پھرتے ہیں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، عرس کی مجلس میں آنے والوں اور حضرت شیخ بابا سلیم کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، اپنے آپ کو نہ حضور کی شریعت کے رنگ میں رنگ
اور اپنی زندگی کو حضور کے سانچے میں ڈھال لو. اللہ رب العزت ان اولیاء کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی ان کا غلام رکھے اور ہماری نسلوں میں بھی حضور کا دین اور ان کا فیضان جاری و ساری رہے. میں ایک بار پھر اپنے انتہائی محترم بھائی سید ثاقب علی شاہ صاحب اور محترم محمد عمران سہروردی صاحب اور اس مجلس کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان اور دربار شریف کے جملہ خدام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت موقع پہ مجھے یاد کیا. میں بھی حاضر ہوا اور فیضان سمیٹنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام کے لیے